رمضان 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 يا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا تاکہ ہم اس ماہ پر رحمت و برکت سے استفادہ کر سکیں۔ دروس ماہ رمضان کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اسی پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کا رسول نمونہ عمل ہے۔ بس عزیزان محترم، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو تو اسے اپنے آپ کو رسول خدا کے کو نمونہ عمل بنانا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم رسول خدا کی زندگی پر۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال کچھ اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ ماہ رمضان سے ایک مہینہ قبل یعنی شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ جو شخص ماہ شعبان کے 3 روزے رکھے، ماہ شعبان کے 3 آخری روزے رکھے اور ان کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل کرے تو خداوند متعال اس شخص کو ان 3 روزوں کے بدلے میں 2 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، سید ابن طاؤس علیہ رحمہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا تھا تو سرکار رسالت مآب کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور سرکار رسالت مآب اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو ہم بھی رسول کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کریں۔ اسی ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز شب پڑھا کریں۔ اور نماز شب کی فضیلت یہ ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو خداوند متعال فرشتوں کے درمیان فخر و مباحث کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے ملائکہ دیکھو یہ میرا بندہ جبکہ ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے یہ اٹھ کر میری عبادت کر رہا ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، جب ہم اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ رسول خدا کو بنائیں گے تو یقیناً اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا جب ماہ رمضان کے آخری 10 دن رہ جاتے تھے تو ان آخری 10 دنوں میں ہر رات غسل کیا کرتے تھے، اور رسول خدا ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ رسول خدا اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ماہ رمضان کے پہلے 10 دن رسول خدا اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور دوسری مرتبہ ماہ رمضان کے دوسرے 10 دنوں میں رسول خدا اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور تیسری مرتبہ رسول خدا ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ رسول خدا ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔
جی ہاں عزیزان محترم، اور جب یہ ماہ رمضان اپنے آخر کو جاتا تھا تو رسول خدا غمگین ہوا کرتے تھے۔ آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہم دنوں کو گنتے جاتے ہیں کہ آج 5واں روزہ ختم ہو گیا، آج 7واں روزہ ختم ہو گیا، آج 20واں روزہ ختم ہو گیا، باقی 5 روزے رہ گئے، باقی 2 روزے رہ گئے، اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے۔ ہم خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ماہ رمضان کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ماہ رمضان کی برکات اور نعمات کا پتہ نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کا پتہ چل جائے تو یہ آرزو کریں گے کہ پورا سال ماہ رمضان رہے اور ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ جی ہاں عزیزان محترم، رسول خدا ماہ رمضان کی جدائی پہ غمگین ہوا کرتے تھے کہ یہ ماہ خدا ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ، یہ اللہ کی مہمان نوازی کا مہینہ ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے۔ اور روایات میں ہے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، ماہ رمضان تھا، میں رسول خدا کی خدمت میں گیا، جوں ہی گیا جیسے ہی رسول خدا کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا اے جابر یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اے جابر اس کو الوداع کہو اور اس طرح کہو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہو، اے میرے اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان قرار نہ دے۔ اے جابر جو شخص یہ دعا کرے گا، یہ دعا مانگے گا اللہ سے تو خداوند متعال اس شخص کی عمر کو بڑھا دے گا، اور اگر اس شخص کی موت ماہ رمضان سے پہلے آ گئی تو خداوند متعال اس شخص کے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ جی ہاں عزیزان محترم، آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں بھی، ہماری زندگی کا بھی یہ مہینہ، یہ ماہ رمضان آخری مہینہ نہ ہو، اور خدایا ہمیں اس ماہ پر رحمت اور برکت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔